السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، موسم لاک ڈاؤن کا ہے۔ رمضان پورا گزرنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ آج 27ویں تاریخ ہے اور پھر اس کے بعد عید آنے والی ہے۔ میں نے اس سے پہلے جب رمضان شروع ہو رہا تھا تو لاک ڈاؤن اور رمضان کی عبادتوں سے متعلق ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسی طرح سے رمضان جب ختم ہو رہا ہے، عید آنے والی ہے، تو اس سے متعلق کچھ ویڈیو میں نے آپ سے اس سے پہلے شیئر کیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ رمضان میں الوداع جمعہ یا ایسے بھی الوداع جمعہ کی کیا حیثیت ہے شریعت میں، اور عید کیسے ادا کی جائے۔ پھر کچھ دوستوں کی درخواست پر عید کی خطبے کا اسٹرکچر بنایا، وہ بھیجا میں نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں، جس پر کچھ لوگوں نے آبجیکشن بھی کیا، ہمارے کچھ دوستوں نے، کہ بھائی خطبہ آپ نے کیسے وہ کر دیا، خطبہ کہاں سے لے آئے، گھر میں خطبہ کہاں۔ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سحرہ میں پڑھی ہے، عید کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا ہے۔ اب سحرہ میں یا مسجد میں یا عیدگاہ میں ہم نہیں جا سکتے کسی عذر کی بنیاد پر، تو جہاں نماز پڑھیں گے، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو خطبہ کی بات ہی نہیں ہے، اکیلے نہیں پڑھ رہے ہیں، جماعت گھر والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس میں خطبہ دینے میں حرج کیا ہے؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ، تو اس میں ہم ممانعت کہاں سے لے آئیں گے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خطبے کے کہا ہے نماز پڑھنے کو؟ عید کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خطبے کے ساتھ پڑھی ہے، عید کے بعد خطبہ دیا ہے، تو سنت تو یہی ہے نا۔ تو اصل یہ ہے، جو لوگ منع کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیسے آپ منع کرتے ہیں۔ حضرت انس والی روایت جو پیش کرتے ہیں لوگ، اس کی اسنادی حیثیت صحیح نہیں ہے، تو یہ معاف کیجیے گا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، اس لیے خطبہ کوئی ضرور نہیں کہ ہم علامہ اور دقاق اور بڑے مجتہد اور فقیہ اور امام جیسے خطبہ دیں، کوئی ضرور نہیں ہے۔ 2-4-10 منٹ ہم اپنے گھر والوں کو نصیحت کر لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھ لیں، اور اس کے بعد چند اچھی باتیں، نیکی کی باتیں جو ہم نے اسٹرکچر بھیجا ہے اس سے دیکھ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، کچھ دعائیں، اور یہ موجودہ حالات کے لیے، یہ اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہنے کے لیے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ کیسے، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، چونکہ سال میں ایک بار آتی ہے یہ نماز، تو نماز جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو ہماری نیت ہے کہ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، زبان سے الفاظ کی نیت ضروری نہیں ہے۔ عید کی نماز تقریباً فرض ہے، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ سنت موقدہ تو ہے ہی، بلکہ ایسی تاکیدی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی ہے، اور عورتوں کو بھی حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، جبکہ عام جماعت میں عورتوں کو فرض نمازوں میں حاضر ہونے کا حکم نہیں ہے، ان کو چاہیں تو جا سکتی ہیں، ان کا انتظام ہے تو، نہیں تو ضروری نہیں ہے، لیکن عید کی نماز میں حاضری کا حکم دیا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیتے تھے اللہ کے رسول، تو بڑی تاکیدی سنت ہے، بلکہ علماء نے اس کو تقریباً فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر ثنا پڑھ لیں گے، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت، یا اور جو ثنا ہمیں یاد ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اس کے بعد 7 بار اللہ اکبر پکاریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ادا کی ہے۔ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں، پھر دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں۔ تو اب یہ کہنا کہ تکبیر تحریمہ اس میں شامل ہے نہیں ہے، یہ سب الگ کی بات ہے، بس 7 زائد تکبیریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، 7 بار اللہ اکبر پکاریں گے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پوری سورت پڑھیں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سبحان ربی الاعلی، یہ سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ کی تلاوت کریں گے، اگر یاد ہے تو، نہیں یاد ہے تو کوئی اور چھوٹی سی سورت پڑھ لیں گے، اور پھر رکوع کریں گے، سجدے میں جائیں گے، پھر دونوں سجدے کرنے کے بعد جب اٹھیں گے دوسری رکعت کے لیے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر 5 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پکاریں گے، 5 بار۔ ان جو 12 زائد تکبیریں ہم پکارتے ہیں، ان میں ہاتھ اٹھانا اور نہ اٹھانا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی چاہے تو ہاتھ اٹھائے،
کوئی چاہے تو ہاتھ نہ اٹھائے، اس کا کوئی باضابطہ کلیئر واضح ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ زائد تکبیرات زوائد میں، چاہے وہ جنازے کی زائد تکبیریں ہوں چاہے وہ عیدین کی ہو، ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اٹھاتا آیا ہے تو اٹھائے، کوئی بات نہیں ہے، اور نہیں اٹھاتا آیا ہے، اس کی عادت ہے کہ نہیں اٹھاتا ہو تو نہ اٹھائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح سے 5 بار اللہ اکبر پکارنے کے بعد پھر وہ قرأت کرے، بسم اللہ کر کے الحمدللہ پڑھے، اور پھر حل اتاک کا حدیث الغاشیہ یاد ہے تو وہ سورت پڑھے، سنت وہی ہے، اور اگر وہ سورت یاد نہیں ہے تو پھر وہ کوئی دوسری چھوٹی سی سورت پڑھ لے۔ وہ کوئی حافظ ہے تو وہ چاہے تو پہلی رکعت میں سورہ قاف پڑھ لے سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قمر پڑھ لے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، لمبی سورت ہے اس لیے میں عوام کے لیے ان چیزوں کو نہیں ذکر کر رہا تھا۔ بہرحال، اور پھر وہ 2 رکعت مکمل کر لے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بھی صلاحیت نہیں دی ہے تو وہ نہیں کرے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھ لے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اپنے گھر والوں کو کھڑے ہو کر کے چند باتیں بتا دیں، دین کی باتیں بتا دیں، نیکی کی باتیں بتا دیں، اس مصیبت کے دور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنے اور نجات پانے کی کچھ دعائیں سکھا دیں، اور پھر الحمدللہ اور درود اور الحمدللہ کے ذریعے اپنا خطبہ ختم کر لے۔ اسی خطبے کے لیے اتنا ہنگامہ ہے، پورا سوشل میڈیا چیخ رہا ہے کہ خطبہ دیا جائے نہیں دیا جائے، نماز پڑھی جائے نہیں پڑھی جائے، نماز پڑھی جائے تو کیسے پڑھی جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی ہم معذور ہیں، عذر ہے ہمارے ساتھ، ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے، عیدگاہ میں نہیں جا سکتے، میدان میں نکل کر عید کی نماز نہیں ادا کر سکتے، تو گھر میں بھی ہم وہ نہ ادا کریں۔ اور عید کی نماز اگر ہم نے ادا کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے تو چند بول اپنے گھر والوں کو نہ بولے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ خطبہ چھوڑ دیا ہو آپ۔ تو خطبہ کا مطلب یہ نہیں کہ لمبی چوڑی تقریر ہو، 2-4 گھنٹے یا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اور علامہ اور دقاق والی امام والا خطبہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے تو ایسے ہی مختصر ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے خطبوں میں کچھ مردوں سے گفتگو کرتے تھے، کچھ عورتوں میں جا کر کے گفتگو کرتے تھے، اس وقت لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا۔ تو یہ چند باتیں تھیں عید کے نماز سے متعلق، عید کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز عید کی نماز پڑھنا گھر میں آسان ہو جائے گا۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ عید کی نماز گھر میں پڑھیے، خطبہ ممکن ہو تو خطبہ دیجیے، میں نے اسٹرکچر بھیجا ہے اس کو دیکھ کر دیجیے، اور میرے لیے، اپنے لیے، اور اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، اور اس دنیا میں آئی اس عالمی وبا اور بیماری کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات دے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے آپ میرے بہت سارے سیریز دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔